سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد القبر المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، آج ہماری نماز گھر پر ادا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے قبول فرما لے اور اپنے کرم کا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. جو وبا ہے، جو بیماری ہے، اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس بیماری کو بالکل ختم فرما دے. اور ہماری مسجد جو آج جس کیفیت میں ہے، لوگ اپنے گھروں پر ہیں، اللہ جلدی سے وہ دن ختم فرما دے اور جلدی سے وہ دن ختم فرما کر پھر دوبارہ ہماری مسجدیں اسی طرح جس طرح پہلے جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی، نماز شروع ہو جائے. اللہ اپنے کرم کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے اور ہم سب پر اور پوری امت کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. تو کل یہ ذکر کیا گیا تھا کہ نماز جب شروع کریں گے تو شروع میں نیت فرض نماز کی، خاص طور پر جب فرض پڑھ رہے ہوں تو کون سی ہم فرض پڑھ رہے ہیں وہ پورا ذہن میں بالکل فکس ہو کہ میں فجر پڑھ رہا ہوں، آج کی فجر پڑھ رہا ہوں، آج کی ظہر پڑھ رہا ہوں، آج کی عصر پڑھ رہا ہوں. مرد بھی اور یہی نیت کریں، عورتیں بھی، مستورات بھی یہی نیت کریں. نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھتے ہیں، جس کو پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ہے. پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، ہر مرتبہ اللہ اکبر. اس کو تکبیر انتقالات کہتے ہیں. ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے یہ تکبیر رکھی گئی ہے. البتہ رکوع میں تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شروع کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو ہر ایک، چاہے تنہا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ہر ایک کے ذمے اللہ اکبر کہنا زبان سے پروناؤنس ہو اور زبان سے تکبیر ہماری ادا ہو. یہ فرض ہے، ضروری ہے، شرط ہے. اگر خالی ہم نے ہاتھ اٹھا لیا اور ہاتھ باندھ دیا اور اللہ اکبر ہی نہیں کہا شروع کی تکبیر میں تو پھر وہ نماز ہی ہماری شروع نہیں ہوگی. اس لیے تکبیر تحریمہ جو بالکل اسٹارٹنگ میں نماز شروع کرنے کے وقت تکبیر کہی جاتی ہے، اس میں اللہ اکبر کہا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو باندھا جائے تو ہی ہماری نماز شروع ہوگی. اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی. خالی ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ باندھ لیا اور زبان سے اللہ اکبر نہیں کہا
تو نماز بالکل شروع نہیں ہوگی، چاہے امام ہو کوئی یا پیچھے مقتدی ہو، اکیلے اور تنہا نماز پڑھ رہا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے ذمے یہ تکبیر تحریمہ زبان سے کہنا ضروری ہے۔ تو اللہ اکبر، جس کے معنی اللہ سب سے بڑے ہیں، تمام دنیا کی کائنات، مخلوقات، آسمان، زمین اور جتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی مخلوقات میں عرش و کرسی، ساتوں آسمان، زمینیں، ساتوں زمینیں، اس کے اندر کیا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کائنات کی تمام چیزوں سے بڑے ہیں، اس لیے کہ وہ خالق ہیں، ہر چیز کے خالق وہی ہیں۔ یہ آسمان اور زمین، پہاڑ اور سمندر، چاند اور سورج اور ستارے، سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی ان کے مالک ہیں۔ اللہ کے حکم سے پورا نظام چلتا ہے، دن اور رات کا آنا اور جانا، آفتاب کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ کوئی آٹومیٹک نہیں ہے۔ آفتاب روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تب وہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ فرمائیں گے آج طلوع ہونا نہیں ہے، تو طلوع بھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو اس کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، اور اسی طریقے سے دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، صبح کا نمودار ہونا، صبح کا نکلنا، آفتاب کا نکلنا، سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور سب کے اوپر اللہ ہی کا حکم اور ان کی حکومت ہے، اور انہی کے حکم سے یہ آسمان کا نظام، زمین کا نظام، سمندروں کا نظام، اور اسی طریقے سے چاند اور سورج کا طلوع و غروب ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردوں کو نکالنا، مردوں سے زندوں کو پیدا کرنا۔ مرغی کا بچہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انڈا بالکل بے جان ہے، نطفہ جو بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے وہ بالکل بے جان ہوتا ہے، شروع میں ناپاک قطرہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اسی ناپاک بے جان چیز کے اندر اپنے قدرت سے اس کو پرورش فرماتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ پوری ترتیب اللہ نے بیان فرمائی کہ بچے جب حمل میں آتا ہے تو کس طریقے سے حمل میں آنے کے بعد اللہ اس کی پرورش فرماتے ہیں، اس کی تربیت فرماتے ہیں، مضغہ سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے پھر آگے اس کا معاملہ بڑھتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو بے جان چیز سے جاندار چیز کو پیدا کر دینا، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، یہ اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو سب چیزیں کائنات کی ہوں، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، لہذا اللہ اکبر کہنے کے وقت میں ہمارا تصور نماز میں اللہ اکبر ہو، خاص کر نماز میں اذان کے اندر ہو، اور جب بھی ہماری زبان پر اللہ اکبر کا لفظ آ جائے تو یہ تصور آ جائے کہ اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو، بڑے سے بڑا دیو جنات ہو، بڑی سے بڑی مخلوقات ہو، بڑے سے بڑا سمندر ہو، اور یہ پورا آسمان کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، اس کی انتہا اور اس کی کنارہ کہاں ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ انسان تلاش کرتا چلا جائے چلا جائے چلا جائے، اس کا کنارہ اس کو ملنے والا نہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آسمان کہاں جا کر ختم ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ ہی نے یہ آسمان پیدا کیا ہے، تو اللہ آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، اور ساتوں آسمان سے بڑے ہیں، عرش و کرسی سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر من کل شیء۔ اور ایک مطلب اور صاحب بدل نے بیان فرمایا ہے، وہ بھی اللہ کر ہمارے ذہن میں مستحضر ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تک اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنے والے بے شمار اللہ کے مخلوقات ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس بارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ آسمان و زمین تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی کتنی حمد و ثنا بیان فرمائی، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، لیکن اللہ کی بڑائی بیان ہو چکی نہیں، اس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر
یعنی ان تمام اللہ کی بڑائی بیان کرنے والوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی عظمت بیان کی، اور بیان کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی کہا جائے گا کہ ان تمام عظمت و کبریائی کے بیان کرنے والوں سے بھی اللہ بڑے ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ سب نے مل کر جو اللہ کی بڑائی بیان کر دی بس اس کی ایک لمٹ ہو گئی اور اللہ کی بڑائی ختم ہو گئی۔ نہیں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ یہ ساتوں سمندر دنیا کے سب ان کو انک بنا دیا جائے، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کی شاخوں کو قلم بنا دیا جائے، اور پھر اس قلم سے اور سمندر کی ان روشنائی اور انک سے اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں، تو فرماتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یہ ساتوں سمندر ختم ہو جائیں گے، درخت جن سے ہم نے قلم بنایا تو وہ گھس کر مٹ جائیں گے، لیکن تب بھی اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اسی کے برابر ہم دوسرے سمندر لے آئیں، پھر وہ انک بن جائے، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور لکھنا شروع کریں، تب بھی اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی اور اس کی انتہا اور اس کا اینڈ نہیں ہوگا۔ تو اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والے اللہ کی بڑائی ذکر کرنے والے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اللہ کی بڑائی کی انتہا ہو گئی، یہ لمٹ آ گئی، اب اس کے بعد اللہ کی بڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ جتنوں نے بھی آج تک اللہ کی عظمت کی بڑائی بیان کی اور کرتے رہیں گے، لیکن وہ انتہا کنارہ نہیں ہے، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ اکبر کہنے کے وقت میں یہ تصور اور دل میں یہ یقین اور استحضار عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ اکبر کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اللہ اکبر کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ اللہ اکبر بہت عظیم الشان اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ مبارکہ ہے۔ لہذا اللہ اکبر یہ ہماری زبان پر ہو، نماز کے شروع میں، اذان کے اندر ہماری سب باتیں ختم ہو جائیں، اسی لیے اذان جب شروع ہو انسان خاموش ہو جائے، اب اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے جو سب سے بڑے ہیں، اس پر میری اور آپ کی باتوں کی کیا حیثیت؟ میں اپنی باتیں چالو رکھوں؟ اور یہ اذان کی بے ادبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، دنیا کے اندر جب ہم کسی کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کی تعریف سنتے ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنتے ہیں۔ تو اللہ اکبر اذان کے اندر تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر اس کے سامنے پھر ہماری اور تیری، میری اور تیری کی کیا حیثیت؟ اس لیے اذان جب ہو گھروں کے اندر سب سائلنٹ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، اللہ کی بڑائی کو سنیں، خوب غور سے سنیں، اذان کا جواب دیں، جو کلمات مؤذن کہہ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرتے رہیں۔ اذان پوری ہو جائے اس کے بعد درود شریف پڑھ کر پھر دعائے وسیلہ، اذان کے بعد کی جو دعا مشہور ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، یہ دعا پڑھ لی جائے تو روایت اور حدیثوں میں آتا ہے حلت لہ الشفاعۃ، اے وجبت لہ الشفاعۃ، حلت علیہ الشفاعۃ، اس کے لیے میری وہ شفاعت واجب اور لازم ہو جاتی ہے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ اذان کا احترام، جواب، درود شریف پڑھ کر دعا پڑھنا، اس کی برکت سے قیامت میں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس لیے اذان جب ہو رہی ہو تو گھر کے اندر ایک ماحول قائم کر دیا جائے، سب خاموش ہو جائیں، اذان کا جواب دیں، کیوں؟ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے جو سب سے بڑے ہیں۔ لہذا اللہ اکبر کہنے کے وقت میں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت میں ہم بھی ریپیٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم کو بھی ثواب مل رہا ہے اذان کا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اذان دینے والے ان کو سے بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی اور ان کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں بھی ہیں، ہم کو یہ فضیلت کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یبذلون، یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، لہذا آپ ہم کو ایسا کوئی عمل بتلائیں کہ ہم بھی اگر وہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم کو بھی یہ اذان دینے والوں جیسے ثواب ملنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم اذان کے جواب دو، مؤذن جو اذان کہہ رہا ہے تم ان کلمات کو ریپیٹ کرتے رہو اور آخر میں درود شریف پڑھ لو، دعا پڑھ لو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم بھی مؤذن کے ساتھ ثواب کے اندر شریک ہو جاؤ گے۔ مؤذن کو جو ثواب مل رہا ہے تم کو بھی انشاءاللہ جواب دینے کی برکت سے یہ ثواب ملے گا۔ اتنے بڑا فضل ہے اور فضیلت سے جواب دینے کی، اس لیے اذان کے وقت میں انسان خاموش ہو جائے، گھر کے اندر ماحول قائم کریں، سب خاموش ہو کر اذان کا جواب دیں، اللہ کی بڑائی کی بڑائی کو سنیں، اور پھر
آخر میں درود شریف پڑھ کر دعائے وسیلہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کا ایمان، اللہ کا یقین نصیب فرمائے، اللہ کی عظمت و کبریائی پیدا فرمائے، گھروں کے اندر ایک ماحول بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم